اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی سی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، سارے بھائی محسن خان جروار صاحب عمرہ دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، انہاں کو ساری طرفوں مبارک ہوئے۔ دعا ہے اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ دا شکریہ اور شکر ادا کرن دی غرض نال یہ اج دا پروگرام جو کہ دعوت افطار پروگرام ترتیب دیتا گئے، دعا ہے اللہ سونا یہ ساڈا مل بہنا، سارے بھائی محسن خان جروار دا دعوت دا اہتمام کرنا، تھوڑا ساڈا چل آونا، اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول کرے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہاں دی عادت ہوندی ہے نبی کریم علیہ السلام دی ہر بات لکھ دے ہن، نوٹ کرنے ہیں۔ جدن جیڑی جہاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا تے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص بھی موجود ہوئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی بات کرے نا ہر بات لکھ دیا۔ دوست نے ایک دن مشورہ دیتے عبداللہ بن عامر بن عاص کو، بھئی صلاح دی گالے ساڑی رائے یہ ہے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نہیں لکھنی چاہیے دی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ویلے غصے چن، کہیں ویلے کاوڑے چن، آپ کہیں ویلے ناراضگی چن، آپ دی کہیں ویلے کیڑی کیفیت ہے، آپ دی کہیں ویلے کیڑی کیفیت ہے، آپ دی ہر کیفیت دی ہر گال نہیں لکھی دی، پوچھ کدھا کر بھی کیڑی لکھنی ہے تو کیڑی نہیں لکھنی۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ون کے پوچھے، یہ تھوڑا تلے کرو سٹینڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ون کے پوچھے جو میں کو ساتھی آدن میں تمہاری ہر بات نہ لکھاں اندے بارے تمہارا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ہر شے لکھی کر، جی میں تیری عادت ہے لکھن دی لکھی کر، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں تھی ہونا، میں بھاویں غصے چلاواں، کاوڑے چلاواں، مذاق چلاواں، سفر چلاواں، حضر چلاواں، ٹینشن نہیں گھننی، میں جڈا ہی علینا اللہ دی وحی نال علینا، اپنی مرضی نال میں نہیں علینا، میری زبان ہے جڑی اون ویلے ہلدی ہے حرکت کریں دی ہے جڑے ویلے عرشاں والے رب دا فیصلہ آوے، ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، اساں پیروی کرنے ہیں، آکھن منے ہیں، زبان ہلنے ہیں اللہ تبارک و تعالی دی وحی آون دے بعد۔ وحی کہ کو آدن او پیغام جڑا اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں حضرت جبریل امین فرشتیاں دے سردار اللہ کولوں چاہ کے سارے نبی پاک تک پہنچاویں نا، این پیغام کو وحی آکھیا گیا۔ او پیغام قرآن دی صورت جی ہوندا، او پیغام قرآن دے بغیر یعنی حدیث پاک دی صورت جی ہوندا، حدیث پاک بھی وہی ہے یعنی جبریل چاہ کے اندے، اور قرآن پاک بھی وہی ہے جے کو جبریل چاہ کے اندہ، جڈا علاونا پویا نبی سہیں اللہ دی انتظار کرے دیا بھی میرے جبریل امین آسن فیصلہ سنے سن تتا میں بولے سن، جنہیں وہ لوگ آیا نہ انہیں آ کر کے پوچھا اگر تساں سچے نبی ہو اے دسو اصحاب کہف کون، اگر تساں سچے نبی ہو اے دسو کہ روح کیا ہوندی ہے، اگر تساں سچے نبی ہو اے دسو جو ذوالقرنین کون۔ نبی سے تریے سوالیں بھی چو کہیں ایک دا بھی جواب نہیں دیتا، آپ نے فرمائے کل والا ہے، آپ ہی واسطے جواب نہیں دیتا کیونکہ آپ کے وہی کہنا آئی ہے، وہی دی انتظار ہے۔ کافی دی مارنے بعد وقت اللہ نے قرآن نازل کیتا، سورت کہف نازل کی تھی، اندے اصحاب کہف دا حال لیتا، ول جیویں جیویں وہی اندی گئی اویں ول نبی سی سوالن دے جواب دینے گئے، گویا کہ مطلب یہ ہویا جناب رسول کریم علیہ السلام جدہ بھی بولے نیاں اللہ دے پیغام اور اللہ دی دیتی ہوئی وہی نال بولے نیاں، اپنی مرضی نال نہ بولے نیاں۔ ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عبداللہ لکھی کر حرش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائن اے بھی صحابی رسول ہے، آدن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات کو یاد کر گندہ میں، اور عبداللہ بن عامر بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات کو لکھ گندے ہیں، یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات کو یاد کرنا اور ہر بات کو لکھنا گویا کہ نشانی ہے کہ سارے نبی پاک دی ہر بات دین ہوندی ہے، شریعت ہوندی ہے، اللہ دا فیصلہ ہوندے، اپنی مرضی نہیں ہوندی، اور سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ سیرت آئی، آپ دی یہ صفت آئی، آپ دی یہ شان آئی کہ سارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی اس کریں جھوٹ نہ بولیا، آپ ساری زندگی سچ بولے دیں۔ مکہ مکرمہ دی جڑی گلی وچوں ٹرتے ودے ہوئے نہ کہیں دی نظر پہ ونجیا دید پہ ونجیا، سارے اے آکھن تے مجبور ہوئے ہیں کہ صادق الامین تشریف کی دی اندن، لقب مشہور تھی گیا سارے نبی پاک تا صادق الامین، سچا تے امانت دار، این کوئی نہ ادا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندے پہنے یا ویندے پہنے، نہ کوئی نہ گندہ، ہر کوئی ادا جا صادق الامین۔ سارے نبی کریم علیہ السلام جدہ بولیں دے ہیں سچ بولیں دے ہیں، نبی ویسے سارے سچے ہونے ہیں، تے جڑے نبی پاک داسا کلمہ پڑھیا ہویا ہے اپنی مرضی نال کدیں نہ بولیں دے ہیں، اللہ پاک دی مرضی تے اللہ پاک دی وحی نال بولیں دے ہیں،
تے جدہ بھی بولے نا سچ بولے نا ذرہ برابر بھی نبی پاک دی کہیں بات ہے کہیں گفتگو ہے شک کہنا ہونا آئی جھوٹ کہنا ہونا آئی غیبت کہنا ہوندی آئی چغلی کہنا ہوندی آئی حسد کہنا ہونا آئی غلط باتاں کہنا ہوندی آپ جدہ بھی بولے نا سچ بولے ہیں ایک نیوار اللہ پاک نے اعلان فرمائے اے میرا سونا پیغمبر تو اکو اسا نبوت دا تاج پوائے سے تو سا خاتم النبیین بن کے آئے ہو تو آدھی ذمہ داری ہے کہ تو سا اٹھو تے پہاڑ تے چڑھ ونجو تے اپنے علاقے تے عرب تے مکہ دے سارے قبیلیں کو سدو انہیں کو سد کے تو سا دعوت دے ہو آکھو جو اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے بیت اللہ دے وچ رکھیو ہے بتیں دی پوجا نہیں کرنی عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی کرنی ہے تو سا انہیں کو مشکل کشا پتھر دے بنے ہوئے مورتیں کو نہیں بناونا بلکہ مشکل کشا عرشاں والے رب کو سمجھنے اٹھو میرے نبی چادر پا کے تو سا ستے ہوئے ہو تو آگو میں نبی بنائے چادر لاؤ تے اٹھو تے تبلیغ کرو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے اپنے رشتہ داریں کو ڈراؤ سارے نبی پاک میں پہاڑی تے چڑھ گئے جڑے ویلے پہاڑی تے چڑھن یا صباحہ دی آواز لائنے یا صباحہ دا مطلب ہونا اوہلے دے دور جڑے بندے تے کوئی مشکل آویا اچھے ٹبے تے چڑھ کے یا صباحہ دی آواز لینا فونے دا دور کہنا موبائلیں دا دور کہنا سپیکریں دا دور کہنا جن کو کوئی تکلیف تھی ویا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے یا صباحہ دا نعرہ مرنے سارا علاقہ کٹھا تھی وینا پوچھ دیان کیا مسئلہ ہے اللہ دے پاک نبی یا صباحہ دی آواز لائیے سارا علاقہ کٹھا تھی گئے اپنے بھی آگئے پرائے بھی آگئے سونے پاک پیغمبر پہاڑ تے چڑھے کھڑے ہیں سارے علاقے آلے تلے آئے کھڑے ہیں آکھنے وے عبداللہ دا پوتر محمد ابو طالب دا بھتریجا محمد ابو مطلب دا عبد المطلب دا پوترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صباحہ دی آواز لئی سارے علاقے دا رواج ہے یا صباحہ دا نعرہ تو اتنا چار واری ڈٹھے میں اللہ کرے تو سمجھ جا ونجے لیکن نہیں ہے یا صباحہ دا نعرہ اونگلے مریندے یا صباحہ دی آواز اونگلے نہیں دیئے جڑے ویلے کہیں دے ہوتے مشکل آئی پہی ہوئے آواز نہ گھٹاؤ ویسر کنٹرول کرو یا صباحہ دی آواز دیتی ہے کیا کام میں تو آکو ساڑے نال ساکو جو سجدے خیر ہے کیڑی مشکلیں چاہیں سارے کو نبی سے پتہ کیا آدھا آپ نے فرمائے پہلے اے دسوان چوکھار سا توڑے ویچ رہی ہاں انہیں کہ 40 سال دی عمر ہے توڑی اچھا اے دسوان خوشی غمی ڈوک سوک سفر ہزار کٹھے بکتا ہم سے جیا اچھا اے دسوان کریں تو سن 40 سال دے عرصے کتھائیں تو سن میڈا کوئی جھوٹ ڈٹھے میڈا کتھائیں کوڑ ڈٹھے کتھائیں میڈی کوئی غلط زبانی ڈٹھی وے سارے جواب دیوان لگے اساں بڑے بڑے تجربے کی تن سے توارے کٹھے کاروبار کی تے سے توارے کٹھے سفر کی تن سے اساں توارے ہمسائے بھی ہیں اساں بڑے بڑے تجربے کی تن سے شادی تے خوشی چی اساں کٹھے تھینے رہ گئے ہیں غمی چی اساں کٹھے تھینے رہ گئے ہیں اساں توارے نال لیندے بھی رہ گئے ہیں بولیندے بھی رہ گئے ہیں لیکن آج تک تو ساں کدائیں زبان کے غلط جملہ نہیں بولیا سچے ہو توارے علامن بھی سچے ہیں جیڑے ویلے جتھا علیندے ہو تو ساں سچے علیندے ہو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چاولے ایمیں کرو اور دوجی گال نساؤ انہیں کہ کیڑی گال آپ نے فرمایا اے دسو جیڑی پہاڑی تے میں چڑیا کھڑا اگر تو اگو آکھائیں پہاڑی دے پچھلے پاسے ایک لشکر آیا کھڑے جڑا تلواراں چاہتی کھڑے تیر کمان چھکی کھڑے تے توڑے تے حملہ کرنا لائے میری بات منے سو یا نہ منے سو سارے علاقے آلے تے مکے آلے ہکی زبائیں چاکھن لگے ضرور منے سو کیونکہ تو سا آج تک اپنی مرضی نال نہیں علایا ایک بندے اتنا تک بھی آکھے آدھن میں آواں تواری پہاڑی تے آونیاں تے اتنی توارے نال کھڑ کے پچھو دیکھاں اتھا میں کو لشکر نہ نظرے ولا بھی میں کو یقین ہے تساں سچ بولنے پے ہو سو بھامے میں کو لشکر نہ ہی نظرے ولا بھی میں کو یقین ہے انہیں کہ اچھا ڈوگل ہی تھی گیا نا ہون تری جی آپ نے فرمایا میں تو کو یہ پیادہ سے نا جو میں آیا کیوں ہاں
تو کو سجا کیوں ہے؟ جی جی دسو. نبی علیہ السلام فرمائے میں ہی واسطے سجائی اے لات منات عزا حبل اے جڑے بتن انہیں دے نامے دیاں جڑیاں شکلیں دیاں مورتیاں بنیا ہوئے ہیں بیت اللہ دے نال تے انہیں دی پوجا کریں دے ہو انہیں دے اگو اپنے مشکلیں رکھ دے ہو انہیں دے اگو اپنے اولادہ منگ دے ہو انہیں دے نا دے نظرانے چڑھیں دے ہو. میں توڑو تاؤں آیا او میرے رشتہ دارو یا یوحناس میں کو اللہ پاک نے بھیجے تھے اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے ایمیں کرو قولو لا الہ الا اللہ. میں تو اگو آکھن آیا اے منو جو بیت اللہ دا مالک جڑا اللہ ہے اے سب کچھ کر سکتے اے بت کچھ نہیں کر سکتے جڑے بے جان ہیں اے پتھر دے بنے ہوئے ہیں انہاں میں سہا نہیں بلا فوٹو بھی کہیں دی مشکل ٹال سکتا ہوں دے بلا بت تے مورتی بنی ہوئی بھی کہیں کو اولاد دے سکتی ہوں دی ایمیں کرو لا الہ الا اللہ کھوچا منو کہ اللہ دے سوا کوئی نہیں عبادت دلائے گا. میں تو اگو ڈسن آیا تو فلہو تسا کامیاب تھی ویسو تملک العرب والعجم عرب دے تے عجم دے اجمی علاقے دے یعنی بر صغیر دے تے عربی دی علاقے دے تسا مالک بن ویسو. اللہ تو اگو بادشاہ بنا رہے سی لیکن شرط ہے پہلے اللہ کو حقیقی بادشاہ منو والا اللہ تو اگو بادشاہ بنا رہے سی. اللہ دے نبی پاک نے جڑے ویلے دعوت دیتی پہلے آدھے کھڑے ہیں تسا سچے ہو لشکر سکو نہ ہی نظرے اساں والی منے نہیں تسا سچ کھڑے آدھے ہو تے یہ بھی سکو پتہ ہے 40 سال اس تسا کدیں کوڑ نہیں ماریا. جلے تریجی گال ہے نا توحید دی تے اللہ دے تعارف دی پیچھے سارے دے منہ سوج گئے پیچھے سارے آکھن پہ گئے نا انہیں سارے وچوں سکا چاچا کھڑا ہا ابو لہب وہاں کہ ما جربنا کا اللہ صدقہ ہے آکھن لگے تب اللہ کا یا محمد الہٰذا جماعتنا وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدری جا تیرا شالا ہاتھ ترٹے نعوذ باللہ ہی واسطے ساکو کٹھا کیتا ہوئی جو سارے جڑے خدا ہیں وہ غلط ہیں تیرا خدا سچا ہے ہی واسطے کٹھا کیتا ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آکھا سائیں تسا میرے سوتر بھی ہو میں کو پالیا بھی ہوئے میرے وڈے ہی ہو بزرگ ہی ہو تھوڑی گال سچی ہے. آج دے بعد میں اعلان کرنا کہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں ہے. پتھر دیاں بنیا ہویا مورتیاں کچھ نہیں کر سکتا. اے جڑے فوٹو ہیں تصویر ہیں تا بے جان جڑے لوگ ہوندن جڑے مر ونجن وہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. میں آدھا پیاں جو تساں سچے نبی ہو اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے. حضرت علی پاک بالے وچوں سب تو پہلے مسلمان تھے. حضرت اماں خدیجہ عورتیں وچوں سب تو پہلے مسلمان تھیاں. حضرت زید بالے وچوں ہے غلامیں وچوں سب تو پہلے مسلمان تھے. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بزرگیں وچوں سب تو پہلے مسلمان تھے. یہ ساری گال سناون دا مقصد ہے آئی کہ نبی سہیں دے بارے آتے کھڑے ہیں تساں سچے ہو یعنی سارے نبی جدہ ہی بولے ہیں ہم سچ بولے ہیں. اگلی گال سن ذرا اللہ پاک نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو مکے وچوں سیر کروائی. پہلے فلسطین مسجد اقصی گن گئن براق سواری دے ہوتے ہیں. براق گڈا لے جانور کے تھوڑا وڈا جانور ہوندے تو گھوڑے والے جانور کے ذرا چھوٹا جانور ہوندے ٹھیک ہے نا. براق خچر نما اون براق کو گھن کون ہے جبریل تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. براق برق کنے برق عربی زبان دا لفظ ہے. برق دا معنی بجلی. او کو براق ہی واسطے آدھے ہیں وہ بجلی کے زیادہ تیز ہے بجلی کے یعنی جتنا ان دی نظر بندی ہے اتنا ہی ان دا پیر ویدا اتنا تیز سواری ہے. شاید اتنے توارے سارے آج دے دورے جہاز تیز نہ ٹوڑ دے ہوئے جیڑی نبی سیندی ہو براق سواری تیز ٹوڑ دی ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا. آپ معراج تے گئے آپ پہلے مسجد اقصی گئے اتھا نبییں دی جماعت کروائی نے امامت کروائی نے اللہ نے عزت دیتی ہے نبییں دا امام بڑھائے. بلا جبریل امین پہلے آسمان تے گھن گئے واتھا دوجے آسمان تے تریجے تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں تے ستویں آسمان دے بعد سدرۃ المنتہا تے بل سدرۃ المنتہا دے بعد اللہ پاک نال ملاقات تے بل جنت دی زیارت تے جنت دا دیدار بل جہنم دیاں ہولناکیاں ڈٹھیاں
گئے، واپسی تے اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے بھی دیتے ہیں۔ سارے نبی پاک اے سارا لمبا سفر عشاء دے بعد شروع کیتے نے تے فجر تو پہلے پہلے ول واپس بھی آ گئے۔ اللہ دے لیلن ایک رات دا تھوڑا جہاں حصہ ان دے اندر میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام والے سارے لوگوں کو اکٹھا کی تھی بیٹھے ہیں تے آپ نے فرمایا میں معراج کر کے آیا، آسمانہ دی سیر کر کے آیا، اللہ نال ملاقات کر کے آیا تے پنجہ نمازیں دا تے پانچ نمازیں دا تحفہ گن کے آیا۔ سارے صحابہ اللہ دے پیغمبر دے دیوانے تے غلام تے جانثار بیٹھے ہیں تے آدھے بیٹھے ہیں سچ بیٹھے آدھے ہو ساکو یقین ہے تسا اپنی مرضی نال نہیں بول سکتے، عقل نہیں پیا منیندا تسا رات دے کچھ حصے چ اے جڑا وڈا لمبا سفر کر آئے ہو وہ، لیکن تہاڈی زبان تے ساکو یقین ہے تسا جداں ہی بولیندے ہو سچ بولیندے ہو، اپنی مرضی نال نہیں بولیندے۔ گال پھیل دی ابو جہل جڑا نبی سائیں دا وڈا دشمن نہ منیندا میرے نبی دی بات، اگلے تک گال گئی ہے۔ اولا پتہ کیا کیتے او گئے ون کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آکھے سی بھی تو سیانا سوٹا بندہ ہی، بندہ آکھے میں راتی رات آسمانے تے تھی آیا، عقل منے دے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا نہیں منے دا عقل، آکھن لگے ول تہاڈا نبی جیندا تساں کلمہ پڑھ دیو، او میں سنیا دعویٰ کیتی بیٹھے کہ میں جنت دی سیر کر آیا، مسجد اقصی تھی آیا۔ ہن جڑی گل میں کرنی ہے نا وہ سمجھو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن اے ابو جہلا اگر ہی گالے سارے نبی پاک دعویٰ کی تھی بیٹھن وال گال کو سمجھ ساری گال بھی سن گئن، اگر اللہ دے نبی دا دعویٰ ہے ساری دنیا الٹی پلٹی ہو سکتی ہے، ساری دنیا اپنی مرضی کر سکتی ہے، ساری دنیا غلط بیانی کر سکتی ہے، لیکن میں ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے اللہ دے پاک نبی جڈا بھی بولندن سچ بولندن، اللہ دے نبی دی گال عقل مننے نہ مننے سچی ہوندی ہے، برادری مننے نہ مننے سچی ہوندی ہے، رواج مننے نہ مننے بات سچی ہوندی ہے، وڈیرا مننے نہ مننے آپ دی بات سچی ہوندی ہے، رشتہ دار مننے نہ مننے آپ دی بات سچی ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک نبی دے مرے میں جناب ابو بکر دا عقیدہ ہے اسا کلمہ پڑھیے سے سارا نبی جداں بھی بولے جڑے ویلے بولے سچ بولے دا رہے۔ صدیق اکبر اپنے مونڈے تے صفا سچا صافا ٹور پہ دیکھنا میرے ادھر ٹور پہ نبی سائیں دو میں وہاں پوچھنا تو سے اللہ کہیں جی شان لینے اجا پجے کائنان اللہ پاک نے جبریل کو روانہ کی تھے، اے میرے جبریل جی ونجو میرے محبوب کو آکھو ابو بکر تھوڑو اندے پہن تے آج دے بعد ابو بکر نہیں آکھنا، آج دے بعد ایک بیا نا سڑنے جڑا میں اللہ عرش تو نا نازل پیا کرنا میڈا دیتا ہویا نا سہیں کیا آکھنے فرمایا آج دے بعد تساں کہے تو صدیق گئیں ابو بکر نے تو صدیق گئیں کیونکہ تین سارے نبی دے بولن دی تصدیق کی تھی ہے، سچا نبی ہیں تصدیق کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے، اللہ پاک نے فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به ہم المتقون۔ انہا مطلب ہے اللہ دے پاک پیغمبر جنہ بھی بولے ہیں سچ بولے ہیں، اللہ دے نبی دا ہر فرمان سچا ہوندہ آئی، اللہ دے نبی دا ہر بول سچا ہوندہ آئی، میرے نبی دی ہر بات سچی ہوندی آئی، جیڑے ویلے جنہ بھی بولے نا سچ بولے ہوندے ہیں، ہی مستے اللہ دے نبی دی بات مننی چاہی دی ہے کیونکہ سارے نبی اپنی مرضی نال کہنا بولے ہیں، اللہ دی وحی نال بولے ہیں۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ ایک بھی گال سنا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دیوار حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کو سجے تے فرمائے نے فلانی جاتے ایک تے کو عورت مل سی تے گھوڑا تیز دھرکا اون عورت کے ایک چٹھی ہے وہ چٹھی چاوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھیں کو نال رلائے نے ٹور پن جیڑی جاتے نبی سے روزہ خاک دا آکھیا اتھائیں ہوں جاتے عورت ٹکری ہے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت کو روک کے دیا کہ نے تو بھئی چٹھی ہے تیرے کے، وہاں کہ میرے کے کوئی نہیں ہے، میرا سامان ہے، میری ڈھوکڑی ہے، میری گنڈی ہے، تلاشی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری تلاشی کی تھی، انہیں کو لبھی کشے نہ آکھن لگن ڈٹھے وے، عورت آکھن لگی میرے کے کشے ہو گیا تو کو لب نہ منیا تے حضرت علی رضی اللہ عنہ آدم ساری آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں غلط نہیں بول سکتے۔ اگر تیرے کے چٹھی نہ ہوندی نبی سیسا کو نہ بھیجے نہ بھیجے نہیں نہ مطلب ہے قیامت آ سکتی ہے، اساں ہی میں بغیر چٹھی کی دے واپس نہیں مل سکتے۔ وہاں کہ تو آپ تلاشی کی دیئے چٹھی ہوئے آڈے منا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمینا نہ کر چٹھی نہیں تے وال میں تیرے کے چٹھی وصول کرن جان دا تلوار چا کڈی نے آکنے جلدی کر جتھا تیرے کے چٹھی ہے چٹھی دے جا، اے نہ ہوئے کہ میں علی وال تیرے نال وقت تو اکسیں چنگا نیوے گیتا تھوڑا جی آنکھ دکھائی نے ہمیں غصہ دکھائے نے، عورت جڑی اپنے والیں دی گوت بدی ودی آئی والیں علی گوت چٹھی لکائی ودی آئی والیں دے وچ گوت کھول کے چونے کھول کے چٹھی چاہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آدن اسا مردے مرد سکتے ہیں ساری دنیا میں جتنا مردی قسمہ چاہے سکو کوئی اعتبار نہیں، لیکن سب کو پتہ ہے آمنہ دلال جدہ جیڑی گال کر دے من سچی کر دے میرا مرنا لٹھائی چٹھی مل گئی ہے تیرے کے اللہ جدہ اللہ دا نبی بولے سچ بولے دے ایمان نال دسو انجے سچے نبی دی غلامی کرنی چاہی دی یا نہیں؟ ایمان نال دسو انجے سچے پاک پیغمبر جناب نبی پاک نال صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنی چاہی دی یا نہیں؟ ایو سچا نبی ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی توحید دا نمائندہ بن کے ہے، ختم نبوت دا تاجدار بن کے ہے، اور این نبی کریم نے آ کے لوگیں کو جہالت چو کٹھے تے روشنی دی طرف آن دے، اور بھی کوئی وجہ کہنا یا وجہ آئی جڑے جڑے مسلمان تھی نے گن وہ یقین رکھ دے ہن کہ یہ نبی پاک کریں اپنی مرضی نال نہیں بولیں دے، جدہ ہی بولیں دن وہی نال بولیں دن، جدہ ہی بولیں دن سچ بولیں دن۔ ایک بھی غال سن رہا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کے سواری کی دیئے، آپ نے پیسے طے کی تن، آپ نے فرمائے تو روکی تھی میں بس یہ پیسے چاہتی ہیں نا، یہ روک گئے جڑے نبی پاک دے دشمنان اوہی رکے ہوئے وپاری کے آگئے آکھنے کتنے دی بیچی ہے اتنے دی بیچی ہیں آکھن لگن تک وہ نفع زیادہ دینے ہیں سواری ساکو دے وہاں کے لیکن میں تا گال کی تھی کھنا نبی پاک نال انہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلے آمین انہیں کو آکھیں توڑے نال میرا سودا نہیں تھیا او وپاری آکھن لگے تو کو پتہ ہے نبی سے ہی کریں غلط بیانی نہیں کریں دے آکھن لگے جڑے ویلے سودا تو سکیتا بیا کوئی کہنا اگر ڈھیر زد کرے تے آکیں تو گواہ پیش چا کر او آپ بھی تجلے عدالت لامن گواہ منگ دینا تو گواہ چا منگی گواہ نہ دے سکسن سواری سارے کے آوے سی تے کو نفع ملوے سی وہاں کہ تو کو بیا کیا فائدہ تھی سی کیوں پہ بڑھیں دے ہو ساری کہانی انہیں ہے کہ این واسطے کہ جتھا میں نے آدھے ہیں دا آکھن نہ منیا کرو اگو ساکو آدھن ہوں دا کوڑ ثابت کرو ساکو یو تیرے ذریعے ہوں دا کوڑ لب پوسی اساک سو دیکھو آن وپاری نالا کوڑ ماریاز ساری گیم بنی رازی وہاں کہ ٹھیک ہے اللہ دے پاک نبی جڑے والے پیسے چاہ کے آئین ایک گنوہ میاں پیسے عورتیں کر سواری وہاں کہ سی توڑا سارا سودا ہی کا نہیں تھیا آپ نے فرمایا تھے وہاں کہ کہنی تھیا کلے کھڑن تھا نبی سی فرمایا کیویں منے سے وہاں کے گواہ پیش کرو آپ نے فرمایا ہوں لے ہاں کوئی کہنا وہاں کے انہا مطلب سودا کا نہیں تھیا نبی سے ہوں کو آدھے کھڑے ہیں بھئی میں سودا کیتے او آدھا کھڑا کیتے ہوئے تو گواہ پیش کرو ایویں گال ہی چل جا پیان میرے نبی پاک دے غلام میں نال پیا گزردا صحابی نال پیا گزردا تے ڈٹھے سی میں تو میں تقرار باستا ہی پئیے لگا گئے وپاری دا منہ ڈالا کیا کہ زیتے کو گواہ چاہی دے میں گواہی دینا سونے سرکار نے تیرے نال سودا کیتے اون سواری دے دیتی ہیں نبی سے پیسے دے دیتے ایمان چیز آفا کر
اللہ دے پاک نبی صحابی دا ہاتھ اپنے ہاتھ چ پا کے ویندے بیان تے آپ نے فرمایا یار پہلے پوچھیں تے ہاں آویں تے ہاں میرے کے تصدیق تے کریں ہاں آون سہتا بڑھ گھٹی گواہی چا دیتی ہے اگر وجہ کیا ہے آدھے اللہ دے پاک نبی ہر کئی دی گال دی تصدیق کی تھی ون سکتی ہے لیکن ایک ہستی ہے جن دے آکھن دی تصدیق نہیں کریں دی ان دیاں تصدیقاں رب دے قرآن نے کر چھوڑین اللہ جو آدھے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی اللہ دے میرا نبی وحی دے بغیر نہیں بولے گا قرآن کے وڈی بھی تصدیق کیا کرا میں کوئی یقین تو سودا ضرور کیتا ہو سی نبی سے خوش تھی گن آپ نے فرمایا تائیں میرا جہاں ٹھار لیتے لگے گئے تو سارے کو کٹھا کر کے آکھے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے گال سنو میرے صحابہ آج دے بعد اگر تو کو کہیں کیس دے دو گواہ لبھن دو گواہ دی ضرورت ہوئے تے تو کوئی تھیں کلہ میرا صحابی لب پوے این کلے دی گواہی دو گواہیں دے برابر ہو سی دو جے گواہ کو لبھن دی لوڑی کہنی کیونکہ اے جوان ہے جڑا میں نبی دی گال تے یقین کرنا آئی سونا نبی جنہ بولے یا سچ بولے کدہیں آپ نے غلط بیانی نہیں کی تھی ہجرت دے موقع تے حضرت علی پاک کو اپنے بستر تے سمائے نے فرمائے نے امانتاں تیرے ذمہ لینے پہ اے امانتاں دے کے تے ٹور رامی باہر دشمن کھڑے ہم بعد لوگیں پوچھا حضرت علی تے کو خطرہ نہ تھی آجو باہر دشمن کھڑے ہم نبی سمجھ کے مطا میں کو مار سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے میں کو تو ساری زندگی اے جڑی کدہیں چنگی نیندر نہیں آئی جڑی اون رات آئی ہے انہیں کہ وہ کی میں آگے جی میں تک بڑے سکون دی نیندر کی تھی میں کو دشمن دی کوئی ٹینشن کہنا آئی انہیں کہ وجہ آگے جی نبی سے فرمایا ہاں اے امانتہ دے کے مدینہ پاک لگا ہمیں تو میں تیری انتظار کرے سا اگر میں انہیں دے ہتھوں مرنا ہویا تو نبی سے ہی نہ آکھنا کہ لگا ہمیں تو میں تیری انتظار کرے سا انہیں مطلب ہے انتظار آنے جملے کے میں کو سمجھ آ گئی ہے سارے نبی جدہ ہی بولے نا سچ بولے نا جدہ ہی بولے نا وہی نہ بولے نا ہی واسطے بھائیو میری نصیحت ہے میرا پیغام ہے میری گزارش ہے کیا کہ ساکو نبی پاک دی اکھیں بند کر کے مننی چاہیے کیوں کیونکہ اللہ دے نبی جدہ ہی بولے نا سچ بولے نا اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑنا ہونے چاہیے دنیا چاہے کچھ ودی آکے رشتہ دار چاہے کچھ ودی آکے صاحب ذرے نمی گال جلے علاقے چاہے وہ حد نسند کرے نہیں سنی بھی تسا کیویں کرے نہیں سنی ساری زندگی تسا بکریاں چھیڑین تو آپ کو کیا پتا دین دی گال کیا ہوندی ہے تائیں جو نہیں سنی تیری کمزوری ہے نا اور دین دی گال دا قصور تو نہیں آدھے میں تو کرے نہیں سنی مولوی صاحب بھی تائیں جو نہیں سنی تیری سستی ہے تائیں دین نہیں سنیا نا دین تو ہے پیا گال آج کو لو جڑی 1400 سال پہلے آئی وہ آج بھی موجود ہے اللہ اپنے قرآن کو بھی اللہ نے نازل کی تھے نبی دی حدیث کو بھی اللہ نے نازل کی تھے یہ وحی دا سلسلہ اللہ دی طرفوں آ ہی واسطے اللہ دے میرا نبی تو کو جڑی شڈے وے گھن گھنو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جیڑی شے میرا نبی دے وے گھن گھنو بھائی کوئی ایسی ویسی گال نہ کرو جیڑی شے دے وے اکھیں بند کر کے بس من چھوڑو عقل دے گھوڑے نہ رکو جیڑی شے کے روک ونجو نماز وضو عمرہ حج روزہ زکوٰۃ اپنی مرضی دی پڑھی ہوئی اگر عبادت قبول ہوندی اللہ اپنے مصطفیٰ کو کدی نہ بھیجیا سارے نبی کو اللہ نے بھیجا تا ہوں ہے تاکہ تسا ساری زندگی گزارو ہی میں جی میں میرا نبی تو کو زندگی گزارن دا طریقہ دساوے اپنی مرضی نہیں سے کر سکتے کئی میرے بھران جڑے آدھر ہوا میاں اللہ سے دی نماز ہی پڑھنی ہے بس جی میں پڑھو بس نماز پڑھو یہ نہیں کرنا نماز تے یہودی بھی پڑھ دینا اپنے مذہب دے مطابق عیسائیں دی بھی عبادت ہے سکھیں دی بھی عبادت ہے چھڑی عبادت نہیں کرنی اللہ دے عبادت میری کرنی ہے لیکن طریقہ میرے مصطفیٰ پاک دا مننے کیونکہ میرا نبی بھی کریں اپنی مرضی نال نہیں بولے گا میں اللہ دی وحی نال بولے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نماز پڑھی ہے آپ دے سامنے نماز پڑھ کے آ کے سلام کیتے سی نبی سی فرمائے وعلیکم سلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی واپس والوان تے نماز کہنی پڑھی نماز ولا پڑھ صحابی ہے آپ نے فرمایا تے نماز کہنی پڑھی ولا پڑھ وہ گئے ولا پڑھی سی واللہ آپ نے فرمایا ولا وان پڑھتے نماز کہنی ترائے واری نبی سی کو فرمایا تے نماز کہنی پڑھی
پیچھے ہوں آ کے سونا میں کو دسو تو صحیح پر نماز کی میں پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا رکوع صحیح کہنا، تیرا سجدہ صحیح کہنا، رکوع دے وچ اتنی دیر کھاڑ تے کانڈ اپنی سدھی کر تاکہ کوئی پرندہ تیری کانڈ تے آ بہے تے وہ بھی ہلے چلے نا۔ اسائیں جھک نہیں رکوع کیتے، سجدہ ایجا لمبا کر کہ سکون نال سجدہ کر، مگر سجدہ کرنے دے بعد رکوع کرنے دے بعد جلے رکوع کنے اٹھیں اتنی دیر کھڑا رہے کہ جلے رکوع اچ گیا میں تیرے جسم دے اعضاء ہل گیاں تے ولا ایک واری سارے اعضاء اپنی جان تے آ ونجن۔ جلے سجدہ کریں مگر سجدے کو جڑے ویلے اٹھیں ولا کم از کم سجدے دے وچ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ، بہت شکریہ، یہ پاک دیا۔ سجدے دے بعد اتنی دیر بہے کہ سجدے والے جڑے آزاد تیرے ہلے نا وہ ولا اپنی جاتے والا آمن، یعنی دو سجدے دے درمیان ہی تھوڑی دیر بہنا پندے۔ نبی سے پڑھ دے ہیں رب اغفر لی، دو دفعہ پڑھن دا وقفہ کرنے ہیں ولا بھی آ سجدہ کرنے ہیں۔ تیرا میرا سجدہ کیا ہے؟ اٹھائیں پائیں زمین دے ہوتے اٹھاؤ سر چاہتا صرف گودے ہوئے ٹکے پائیں، سر چاہتا تو ولا سر سجدے پاک کی تھا۔ یہ سجدہ نہیں ہے، نماز نال مذاق ہے۔ سجدہ کر کے اٹھی بائے اپنی جاتے بیٹھا رہے، رب اغفر لی دو واری پاڑھ ایکو جلسہ استراحت آدن ان دے بعد ولا سجدے جوان اے خشوع و خضوع علی نماز اللہ دے رسول دی ہے۔ ایو طریقہ ساکو رب دے رسول نے دسائے، اللہ دے میرا نبی جی میں تو کو آکے ہوئے کرو میں اللہ تھوڑی زندگی سونی کر دے۔ اپنی مرضی دے وضوعن سارے اپنی مرضی دیاں ساریاں زندگیاں بھائی اساں دے میں ٹھیک ہے جیڑا جی میں کرنا میرا بھرا قرآن گواہی دے دے کہ جی تو میرا نبی آکھے ہوئے کرو، دعا کرو اللہ ساکوں اپنے محبوب پیغمبر دا تابعدار بناوے، ساکوں اللہ اپنے محبوب پیغمبر دا غلام بناوے، تھوڑی ساری حاضری اللہ قبول کرے۔ میں وال ایک واری محسن بھائی کو مبارکباد دینا، انہاں دی فیملی کو بھی جڑے انہاں دا لال عمرے علی سعادت رمضان شریف جیڑا بندہ عمرہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوکو اللہ پاک قبول شدہ حج دے برابر ثواب دے دے۔ قبول شدہ حج بھی او جڑا قبول شدہ، ہر کہیں حج قبول نہیں ہوگا، یاد رکھائے حج قبول شدہ، اللہ قبول شدہ حج دا ثواب دے دے اوکو جڑا بندہ رمضان شریف عمرہ کرے تے ماشاءاللہ بڑی سعادت ہے۔ بیت اللہ دا طواف، صفا مروہ دا چکر ہیں، مقام ابراہیم نالو رکاتاں، زمزم دا پیونا تے والحرم دے کعبہ دے بیت اللہ دے امام دیاں سنیا آوازاں، قرآن، نماز اتھا ہے کہ علیحدہ ہے کہ ایمان دی لذت ہے، اللہ ہر کہیں کو نصیب کرے۔ مسجد نبوی دیاں زیارتاں، روضہ رسول دیاں زیارتاں، ریاض الجنہ دیاں زیارتاں، جڑے ٹکڑے کو نبی سی جنت دا ٹکڑا بنائے اللہ ہر کہیں کو ہر واری ہر بار نصیب فرماوے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اور دعا کرنا اللہ اساں ساریاں تے رحمت کرے۔ میرا یہ پیغام ہے کہ سب دائیں بائیں ترے آلیاں دی پاگ آلیاں دی وڈی ہستیاں دی برادریاں دی لمبرداریاں دی مولویاں دی این بائیں دی نہیں مننی۔ قرآن ساکو آدھے بندے میں تورا خالق ہاں اللہ، میں تورا رازق ہاں، میں تو کو مشورہ دینا اگر اکھیں بند کر کے مننی ہے تو صرف میرے پاک پیغمبر دی مننی ہے، میرے نبی دی مننی ہے۔ میرا نبی تو کو جی میں آتا بنے جیڑا عقیدہ تو کو میرا مصطفیٰ دسے ہوں کو اپنے اکھیں تے لاؤ، جیڑا عمل تو کو میرا نبی دسے ہوں کو اپنی زندگی دا زیور بناؤ۔ ایہو دین ہے، ایہو جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے اور بھائی جان دی اللہ افطاری قبول کر